آج اسلام بھی خطرے میں ہے، آج پاکستان بھی خطرے میں ہے۔ میں اول دن سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سوچ تھا، جو ویژن تھا، ان کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بروقت اس بندے کا ادراک کیا تھا۔ اس بندے کے بارے میں جو آپ نے اپنا سوچ اور سیاست کا فلسفہ پیش کیا تھا وہ درست تھا، غلط راستے پہ جانے کی کوشش کی گئی تھی، جھوٹے وعدے کیے گئے تھے اسلام کے لیے، دینی نظام کے لیے، ریاست مدینہ کے نام پر پاکستان کو توہین اور بدنام کرنے کے لیے اس بندے نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام دوستوں کی، علماء کرام کی اور تینوں تحصیلوں کے ضلع کرے کی تینوں تحصیلوں کو عمرہ اور جنرل سیکرٹریز کی اور موسر ارغیے پورے ملمنے علماء کراموں بزرد کے حیرنا شکریہ ادا کروں کہ دوسرے لوگ ہوئی اور خصوصاً با خبر از کروں کہ دے قائد جمعیت مولانا سمیع الحق صاحب شہادت نفس قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب مشتقوں امینہ روکڑا کم جذبات کو لیکن احترام اور شفقت رسول دیمورا مصالح بلکشن دول زد کے حیرنا آگے شکریہ ادا کروں۔ زاقبل ضلع امیر جناب مولانا محمد فاروق صاحب پر خدمت کے اور سیکرٹری جنرل مولانا محمد خان قصبی صاحب پر خدمت کے اور جمعیت علماء اسلام ٹولو کرپنور پر خدمت کی درخواست ہوں چکرک کی دا خبر ختم دو مولتو سیویو لکسرنگے قائد جمعیت دیمور دے پرا وسیع القلبی و دے پیار و دے شفقت مظاہرہ کری دو زدیتو سے دا امید ستم چھ پہر مقام کے پہر اگنائی کے دیمو علماء کرامو دیمو کارکنونو دیمو دی جنسارو ٹولے ملگرے تو انشاءاللہ ایتو سے سننا ایتو سے سنے دس فراخی ہوئی لکسرہ کی قائد جمعیت جپل مثال پیش کرو۔ دیرہ شکریہ، دیرہ میرا بنی و آخر دوالا الحمدللہ رب العالمین۔ قائد جمعیت کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان کو جمعیت علماء اسلام کی اور خوشحال صاحب ناموں میں ہم بھی تشریف لائے، خوشحال ناموں سے بھی تشریف لائے۔ قائد جمعیت، قائد اسلامی انقلاب، قائد پی ڈی ایم جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ملکی و بین الاقوامی صورتحال پر آپ سے سارے خیال فرمائیں گے جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ دا کمرو والکمرے فکر برش چینل خاموش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم۔ میں سب سے پہلے اپنے انتہائی محترم جناب شاہ عبدالعزیز صاحب اور کرک سے ہی تعلق رکھنے والے جناب خوشحال خان صاحب کی جمعیت علماء اسلام میں شمولیت پر ان کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کی شمولیت کو جمعیت علماء اسلام کے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔
اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس فیصلے کو جمعیت علماء اسلام کی تقویت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلے بھی کرک کی اہم شخصیات جیسے اس وقت آپ کے سامنے جناب رحمت سلام صاحب تشریف فرما ہیں، کچھ عرصہ قبل انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں جناب ظفر اعظم صاحب، پہلے وہ مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، آج کل کوئی اس کی پیار میں کمی ہے، لیکن ان کا برخوردار ہے حماد اعظم صاحب، انہوں نے بھی شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہیں، ان سے پیار کا ایک تعلق ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ آج جہاں ہمارے لیے بڑا یہ خوشی کا لمحہ ہے، وہاں ہم سب اجتماعی طور پر جناب علامہ خادم رضوی صاحب کی ناگہانی وفات پر اظہار افسوس بھی کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ اور ان کی جماعت کی خدمت میں اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جوار رحمت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، آج شمولیتی اعلانات ایک ایسے موقع پر ہو رہے ہیں جب ملک میں ایک ناجائز اور نااہل حکومت کے خلاف عوامی سطح پر تحریک جوبن پر ہے۔ اس سے قبل سولہ اکتوبر کو گوجرانوالہ سے جن بڑے جلسوں کا آغاز کیا گیا تھا، کل یہاں پشاور میں ایک بہت عظیم الشان اور تاریخی عوامی جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت کوشش کی گئی حکمرانوں کی طرف سے، ناجائز حکمرانوں کی طرف سے، کہ یہ جلسہ نہ ہو سکے۔ جب کوئی اور وجہ نہیں ملی تو پھر کہا کہ کورونا کا خطرہ ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ناجائز حکومت سب سے بڑا کورونا ہے، اس سے جان چھوٹ جائے قوم شفایاب ہو جائے گی۔ مجھے ایک صحافی نے پوچھا کہ کووڈ-19 کے بارے میں آپ ہدایات کو فالو کریں گے یا نہیں؟ تو میں نے کہا آپ کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، ہم ابھی تک کووڈ-18 کی بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جلسہ ہوگا اور پورے طور پر ہوگا۔ حکمرانوں کے خواب پریشان ہوں گے اور ان کے ہوش اڑیں گے انشاءاللہ، اور عوامی قوت سے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ چوری کے مینڈیٹ کی نمائندہ ہے۔ لوگوں کو چور کہتے ہیں، خود چوری کے ذریعے اقتدار پہ آئے ہیں، ووٹ چوری کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب اس وقت
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ اپنے بنیادی مقاصد اور منشور کا اعلان بھی کر چکی ہے اور وہ منظر عام پر آ چکے ہیں. ہمارا تنظیمی ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ تمام جماعتیں آگے بڑھ رہی ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا جلسہ جو شاید جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ہوگا 26 نومبر کو لاڑکانہ میں اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کا جلسہ 30 نومبر کو ملتان میں ہوگا. آنے والے دنوں میں ہم نے اگلا شیڈول بھی دینا ہے جلسوں کے حوالے سے بھی اور تحریک کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی. کسی محاذ پر ہم نے ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا اور قوم کو جو ووٹ چوری کیا گیا تھا، قوم کی جو امانت چھینی گئی تھی، ہم نے وہ امانت قوم کو واپس کر دی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں. پرسوں ہمارے اسٹیٹ بینک کا بیان ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے بجٹ کا سالانہ جی ڈی پی گروتھ یا ہمارا سالانہ شرح نمو 0.4 پہ پہنچ گیا ہے. اب جہاں جن لوگوں کی نااہلیوں کی وجہ سے ملک اس قدر معاشی انحطاط کا شکار ہوا ہے، جب ملک معاشی انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو پھر ریاستوں کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. میں ان اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ادارے ریاست کی دفاع کی ذمہ داریاں اپنا فرض سمجھتی ہیں کہ دشمن کا سرحدات پر حملہ کرنا صرف یہی ریاست کے لیے خطرے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ معاشی انحطاط، معاشی بحران، یہ بھی ریاست کے خاتمے کا سبب بنتا ہے. جس طرح کہ سوویت یونین بنا، ایسے وقت میں وہ ادارے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم تو ریاست کی بقا کے لیے قائم کیے گئے ادارے ہیں، وہ اس طرح کی ناجائز اور نااہل حکمران کی پشتیبانی کرتے نظر آئیں اور پھر کہیں کہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. وہ ریاست کی بقا کا فرض نہیں ادا کر رہے. اس طرح کی نااہل حکومت کی پشتیبانی کرنے سے وہ شاید ہم ان کو واضح طور پر کہہ سکیں کہ پھر آپ بھی اس ریاست کے خطرے کے ذمہ دار بن سکتے ہیں. ہم ملک کے لیے سنجیدہ ہیں اور ہم کسی کو اس ملک کا مالک نہیں سمجھتے. اس ملک کا مالک ملک کے عوام ہے. اور اگر کوئی خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. پھر عوام کو بھی، فوج کو بھی، سول بیوروکریسی کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیج پر لڑنا چاہیے. یہ تقسیم عجیب ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہے اور ہم اس نااہل حکومت کو سپورٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ذمہ داریوں سے انحراف کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے.
चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। दुनिया की सियासत अब तब्दील होगी। अब एक ट्रंप तो चला गया, अब हमने पाकिस्तान के ट्रंप को भी इसी तरह हटाना है। अब एक इंडिया का ट्रंप रह जाएगा, वो इंडिया के आवाम जाने। ये एक कैटेगरी के लोग। तो इस एतबार से बड़ी संजीदगी के साथ कौम के हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। और पेशावर के लोग, हम किसी और से क्यों पूछें कि पाकिस्तान का क्या हाल है? पेशावर के लोग तो ये क्या चीज है, BRT को देखकर मुल्क के नक्शा का अंदाजा लगा सकते हैं। धक्कों से बसें चल रही हैं, तो इससे ज्यादा गवाही और क्या दे सकते हैं? पेशावर के लोग सबसे ज्यादा गवाह हैं इस हुक्मरानों के ना आने की। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आम आदमी चीख रहा है, छोटा दुकानदार, कारोबारी तबका, मजदूर तबका, किसान तबका, आपके वकला, आपके डॉक्टर्स, आपके असातिज़ा, हर शोबे जिंदगी से वाबस्ता लोग, आपके मीडिया वाले, सबसे मजलूम तबका है। तो मैं तो मीडिया वालों से इसीलिए कहता हूं कि जब आप पर मुश्किल आती है तो हम आपके साथ खड़े होते हैं, और जब हम पर मुश्किल आती है वो लोगों को वो साथ कबूल करता है। तो आपको भी ऐसे मौके पर पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ खड़ा होना होगा। तो इस एतबार से कौम को एक पेज पर लाने के हम दावा हैं। एस्टेब्लिशमेंट को भी हम कह रहे हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी हम कह रहे हैं, और सिविल ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी हमारे साथ है, क्योंकि हर दफ्तर में कोई जाता है तो हर अफसर कहता है कब इनसे हमारी जान छुड़ा दी है। वो मिठाई बांटेंगे उस दिन। लेकिन कुछ लोग ऐलान बात कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, बेचारे उनका अपने मैदान महाज होता है। तो इंशाल्लाह हम इस मुल्क के हर तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम हर एक तबके की जुबान है और उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये फर्ज जारी व सारी रहेगा। और सियासी लिहाज से भी हमें निज़ाम में तब्दीलियां लानी होंगी कि आए रोज इस तरीके से धांधलियां करके और इलेक्शन को अपनी मर्जी से मरोड़ कर अपनी मर्जी के नताइज मुरतब करने का सद्देबाब हो सके। और दूसरा ये कि हम मुल्क की मईशत के लिए ऐसी पॉलिसियां बनाएं, ऐसे एक्शन प्लान बनाएं कि जिससे आने वाले मुस्तकबिल में मईशत का पहिया पीछे की तरफ ना आ सके और आगे की तरफ बढ़ सके। ये दो चीज़ें इस वक्त हमारे मद्देनजर हैं और इस पर हम मुसलसल काम कर रहे हैं। इन पर हम माहिरीन की भी आरा ले रहे हैं और उनसे भी इस्तिफादा कर रहे हैं। जी, आपने जिन रियासती इदारों की बात की है, आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि वो रियासती इदारे चल रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि वो इदारे किसी मोड़ पर आकर दिसंबर जनवरी किसी मोड़ पर आकर अपना कोई किरदार अदा करेंगे गैर जानबदाराना किरदार? उनको हर वक्त गैर जानबदार रहना चाहिए। और जब मुल्क डूब रहा है तो फिर रियासत की बका के लिए जो इस वक्त उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, आज ही उनको अपनी जिम्मेदारियां जो है संभाल लेनी चाहिए कि हमने इस मुल्क को बचाना है, ये मुल्क डूब रहा है। ऐसे हुक्मरान जो इन्हीं की सहारे से आई तो अब अपना सहारा खत्म कर दें। कल अगर जलसे में रुकावट डाली गई, रास्ते बंद किए गए तो सब कुछ टिंकी की तरह बह जाएगा, कुछ भी हैसियत नहीं होगी इंशाअल्लाह। रोक सको तो रोक। लीडर्स कब आ रहे हैं? बिलावल, नवाज, और कल क्या शेड्यूल होगा? तैयार है? कल इंशाअल्लाह जब से हम इकट्ठे पहुंचेंगे। इलेक्शन यही तो झगड़ा है। आप क्यों बच्चों वाले सवाल करते हैं? हम यही तो कहते हैं कि इलेक्शन को ऐसे नहीं आया है, झूठ से आया है, झूठ से आया है।
खतरनाक बात है वो 2021 रनी में नहीं देखेंगे, इससे कम हो जाएंगे। अभी कभी डिस्कशन है ही सर। देखिए जो इस वक्त सूरत हाल है, बुनियादी बात यह है कि अगर PDM भरपूर तौर पर अपनी मजबूत हिकमत अमली के साथ कौम की रहनुमाई करेगी और कौम पूरे खुद एतमादी के साथ एक हो जाएगी तो ये चंद दिन के लोग भी नहीं है। कुछ मरहूमीन के लिए भी दुआ फरमा लें। हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का इंतकाल हुआ है और हमारे रिजवी साहब का इंतकाल हुआ है। हमारे एक साथी हैं मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब ज़िला करक के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है और बहुत सारे मरहूमीन हैं। सबके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहुम वरहमहुम वनव्विर क़ुबूरहुम वबर्रिक मज़ाजिअहुम वअक्रिम नुज़ुलहुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिक।